تاریخ انسانی کا وہ دور جب مصر کی زمین اپنی شان و شوکت پر ناز کرتی تھی، یہ اس دور کی کہانی ہے جب دریائے نیل کے کنارے فرعون کی خدائی کا ڈنکا بجتا تھا۔ قدرت ہمرا کیا بگاڑ لے گی؟ میں ان سب طوفانوں سے برا ہوں، میرا فیصلہ اٹل ہے۔ اپنی طاقت کے نشے میں بھول چکا تھا کہ ہر عروج کو زوال ہے، مگر قدرت نے اس کے زوال کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ کہانی ہے صرف پتھروں کے اہرام کی نہیں، بلکہ تکبر کی اس دیوار کی ہے جو ایک نہتے بچے کے ہاتھوں گرنے والی تھی۔ آج ہم دیکھیں گے حضرت موسی اور فرعون کا وہ عبرت ناک واقعہ جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ میں نے دیکھا ایک آگ بیت المقدس سے اٹھی، اس نے میرے محل، میرے لشکر سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا، مگر بنی اسرائیل کے غر بچ گئے۔ اے درباریوں، مجھے اس کی تعبیر بتاؤ اگر تم علم رکھتے ہو۔ بادشاہ سلامت، ستاروں کی چال بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ نہ ہرگز نہ ہی حکم جاری کرو، بنی اسرائیل کی نسل میں سے کوئی نہ رہے۔ سپاہیوں، پورے شہر میں پھیل جاؤ۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈال دی کہ اسے دودھ پلاتی رہ، اور جب خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، ہم اسے تیرے پاس واپس لائیں گے۔ اے میرے رب، یہ تیری امانت ہے، دریا کی لہروں کو اس کا نگہبان بنا دے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا بچہ ہے۔ میرا دل کہتا ہے یہ ہمارے لیے رحمت بنے گا۔ یہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم بے اولاد ہیں، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے۔ ٹھیک ہے، تیری خوشی کے لیے اسے چھوڑتا ہوں۔ اے ملکہ، کیا میں آپ کو ایک ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کی بہترین پرورش کرے گا؟ ہاں، جلدی بلاؤ اسے۔ اور یوں اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور موسیٰ کو ان کی ماں کی گود میں لوٹا دیا۔ حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں پرورش پاتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ جوان ہوئے۔ پھر ایک دن شہر میں دیکھا کہ ایک مصری ایک اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے۔ یا موسیٰ، میری مدد کرو، یہ ظالم مجھے مار ڈالے گا۔ رک جائے ظالم۔ یا اللہ، یہ تو مر گیا، یہ شیطان کا کام تھا، مجھے معاف کر دے میرے رب، مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ موسیٰ، بھاگ جاؤ، سردار تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بھاگ جاؤ۔ تم عورتیں پیچھے کیوں کھڑی ہو؟ ہمارے والد بوڑھے ہیں اور ہم مردوں کے ہجوم میں نہیں گھستی۔ جب یہ چلے جائیں گے تب ہم پانی پلائیں گے۔ حضرت شعیب کی بیٹیوں کی گھر لوٹ کر حضرت موسیٰ کا ذکر کیا۔ اس نے کہا، اے ابا جان، وہ نوجوان عام نہیں بلکہ وہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے۔ بیٹی جاؤ اور اسے ادب سے میرے پاس بلا لاؤ۔
ताकि मैं उसकी इस मदद का बेहतरीन बदला दे सकूं। तुम यहां महफूज हो। मैं चाहता हूं अपनी एक बेटी का निकाह तुमसे कर दूं, इस शर्त पर कि तुम 10 साल मेरा काम करो। तुम यहीं ठहरो, मैंने आग देखी है, शायद वहां से कोई खबर लाऊं या आग का अंगारा। ए मूसा, मैं अल्लाह हूं, अपनी लाठी जमीन पर फेंक। डर मत, इसे पकड़ ले, ये फिर लाठी बन जाएगी। अब फिरौन के पास जा, वो सरकिश हो गया है। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे और मेरी जबान की गिरा खोल दे। हम रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, बनी इस्राइल को हमारे साथ भेज दे। रब्बुल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन क्या चीज है? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? क्या तुमने मेरे घर में परवरिश नहीं पाई और अब तुम मुझे सिखाने आए हो? देखते हो, तुम्हारा ये रसूल तो दीवाना है। ऐ मूसा, अगर तुमने मेरे सिवा किसी को माबूद माना तो मैं तुझे कैदी बना लूंगा। क्या तू जादूगर है? मैं भी बड़े जादूगर लाऊंगा, मुकाबला होगा। ये जादू नहीं है, जादूगर की ऐसी ताकत नहीं होती। तुम ईमान लाए मूसा और हारून के रब पर, तुम मेरी इजाजत के बगैर ईमान ले आए, मैं तुम्हारे हाथ पांव कटवा दूंगा और तुम्हें सोली चढ़ा दूंगा। जो चाहे कर ले फिरौन, हमें बहरहाल अपने रब के पास लौट कर जाना है। हज़रत मूसा अल्लाह के हुक्म पर रात की तारीकी में बनी इसराइल को फ़िरौन की ग़ुलामी से निकाल कर ले गए। ऐ मूसा, वो हमें पकड़ लेंगे, सामने समंदर है, पीछे लश्कर। हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता निकालेगा। मैं ईमान लाया कि कोई मादूद नहीं सिवाय उसके जिस पर बनी इस्राइल ईमान लाए। अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले तू नाफरमानी करता रहा। आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि दुनिया के लिए उबरत रहे। और यूं अल्लाह ने तकब्बुर को मिटा दिया और सच को फतह दी। ये निशानी है उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। बेशक अल्लाह अपने काम को पूरा करके रहता है, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं।